بتاؤ ملائم سنگھ سماجوادی پارٹی سپا والے، کیا یہ تمہارا انصاف ہے کہ 50,000 مظفر نگر میں ہم بے گھر ہو گئے؟ کیا یہ تم سے ہماری محبت ہے؟ بتاؤ کیا یہ تمہارا انصاف ہے؟ آج آ کر بڑنگ بانگ دعوے کرنا، کیا یہ تمہارا انصاف ہے کہ اتر پردیش میں 80 پارلیمنٹ کی سیٹیں، کتنی 80؟ کیا یہ سیکولرزم کی کامیابی ہے کہ 18% مسلمانوں کی آبادی اتر پردیش میں اور ایک بھی نہیں جیتتا؟ ایک بھی نہیں جیتتا، ایک مسلمان بھی نہیں جیتتا۔ مسٹر ملائم سنگھ، یہ کون سا سیکولرزم ہے آپ کا؟ مگر ملائم سنگھ جیتے، بہو جیتتی، بھتیجا جیتتا، اور چھوٹے بھائی کا پوترا بھی جیت جاتا۔ چار جیت گئے گھر سے۔ آپ کے چشم و چراغ جیت گئے اور ہمارا چراغ آپ گل کر دیے۔ یہ کون سا انصاف ہے مسٹر ملائم سنگھ؟ یہ انصاف نہیں ہے، یہ فرقہ پرستی ہے۔ کیا سپا کے لوگوں کو میری اس بات سے ضرور پیٹ میں درد ہوگا، پیٹ میں بھی درد ہوگا، سر میں بھی درد ہوگا۔ ابھی تو شروع کیا ہوں، یہ پہلی الیکشن کی میٹنگ ہے، اس کے بعد اور بولوں گا، بہت بولوں گا، اور کوڈ آف کنڈکٹ کے دائرے میں رہ کر بولوں گا۔ اب کے بار تم مجھے روک نہیں سکتے۔ اب کے بار الیکشن کمیشن کا قانون ہے، کانگریس کا اور راشٹروادی کا ظالم قانون نہیں ہے۔ آج یہ قانون کے درمیان میں رہ کر ہم پوچھنا چاہتے ہیں، بتاؤ ہمارے بچیوں کی عصمت ریزی کی گئی، کتنوں پر چارج شیٹ دائر کیا گیا؟ چارج شیٹ تو دور کی بات، گرفتاری نہیں ہوتی۔ اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کہنے والے نے کہہ دیا کہ اگر ایس پی کو ووٹ نہیں دیے تو ڈی این اے چیک کرانا، ڈی این اے چیک کرانا۔ جا کر اس بچی سے پوچھو جس کو ملائم سنگھ کی حکومت میں 6 لوگوں نے، 5 لوگوں نے، 4 لوگوں نے بہانہ کر کے گاؤں سے بھگایا۔ پوچھو ان سے کہ تمہارا ڈی این اے کیا تھا؟ کیا تم ان سے پوچھو گے؟ ہم یہی بولتے کہ ملائم سنگھ ہم کو عزیز نہیں ہے، وہ ہماری بہن ہم کو عزیز ہے۔ یہ میرا ڈی این اے ہے، یہ میرا ڈی این اے ہے، یہ میرا ڈی این اے ہے۔ جو لوگ اپنے آقاؤں کی تائید میں بڑی بڑی باتیں کر جاتے، ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ۔ اگر انصاف کی آپ بات نہیں کر سکتے تو غلامی کی بات مت کرو، رسوا مت کرو ہم کو اغیاروں کے سامنے۔ ہم کس کی امت ہیں؟ جنہوں نے کہا تھا، کیا کہا تھا اسی مہینے میں؟ کہا تھا کہ کالے کو گورے پر فوقیت نہیں ہے۔ جنہوں نے ہم کو پیغام دیا کہ پہنچا دو ساری انسانیت کو کہ تم کو مر کر اللہ کے پاس جواب دینا ہے، کیا جواب دو گے؟ کیا اس وقت نیتا جی آئیں گے؟ نیتا جی آئیں گے، وہ آ کے بولیں گے ارے انصاف کی بات کرو، لڑو مظلوموں کے لیے، ظلم کے خلاف لڑو، مسلمانوں سے غربت کے خاتمے کی بات کرو۔ دواخانے کی ضرورت ہے، اسکول کی ضرورت ہے، کالجز کی ضرورت ہے، عزت کی ضرورت ہے، یہ ہم کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ان پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ اور پھر عزیزان ملت، ہمارے پرائم منسٹر اور ان کی پارٹی اور پھر آر ایس ایس، پرائم منسٹر لال قلعے سے اچھا بولے 10 سال تک کوئی کمیونل رائٹ نہیں ہونا۔ ہم بولتے 10 سال کیوں، 100 سال لے لو آپ۔
10 سال کیوں بھائی، 100 سال لے لو. یہ جگ جگ کیوں، یہ ٹینشن کیوں، یہ مارا ماری کیوں، یہ چیرا چیلی کیوں، پکڑم پکڑی، پولیس ٹیئر گیس، لاٹھی چارج، فائرنگ، پھر راتوں میں ہمارے گھر کے دروازے توڑ کے پکڑ کے لے کے جانا. ٹھیک ہے 10 سال نہیں 100 سال لے لو، ہم تیار. مگر ہمارا سوال یہ ہے، کیا یہ ملک ہندو راشٹر ہے یا سیکولر ملک ہے؟ کیا ہے ملک یہ؟ ہندو راشٹر ہے کیا؟ کیا یہ بھڑکاؤ بھاشن کی بات ہے کیا؟ نہیں ہے. یہ میں نہیں، آر ایس ایس کے سر سنچالک موہن بھگوت نے کہا یہ ہندو راشٹر ہے. منموہن سنگھ نے، ہمارے مودی نے وہاں سے کہہ دیا 10 سال تک. پھر آپ یہ بتائیے، گوا کے ڈپٹی چیف منسٹر بول دیے ہو گیا ہندو راشٹر. پھر اتر پردیش سے یہاں پر بڑی تعداد میں لوگ رہتے ہیں. ایک بڑی محترم شخصیت یوگی صاحب نے کہا لو جہاد. یہ کون سا لو جہاد ہے بھائی؟ ہم کو ذرا ایک سٹیٹسٹکس بتا دو آپ کہ کیا مسلم عورتوں کی آبادی میں اضافہ ہوا یا اتنا ہی ہے؟ لو جہاد کہاں ہے؟ لو جہاد یہ مگر نفرت پیدا کرنا. مسٹر پرائم منسٹر، آپ ہم کو بتا دو آپ سچے ہیں یا یہ لوگ سچے ہیں؟ کیونکہ آپ تمام ایک ہی ہیں، آپ تمام ایک ہی ہیں. بتاؤ کون سچا ہے؟ پرائم منسٹر تھوڑے دن پہلے ایک اور بیان دیے. کیا بیان دیے؟ کہ ہندوستان کا کوئی بھی مسلمان القاعدہ آئی ایس سے تعلق نہیں ہے، وہ ہندوستان کے لیے جیتا اور مرتا. مسٹر پرائم منسٹر، آپ سچے ہیں یا وہ اخبار کی رپورٹ جھوٹی ہے جو ہمارے بچوں کو بدنام کر رہے ہیں؟ جب ہندوستان کا پرائم منسٹر کہہ رہا کہ ہندوستان کا مسلمان ملک کے لیے جیتا مرتا، تو پھر کیوں آئی بی والے اس اخبار کے کیوں انفارمیشن دے رہے؟ وہ ہمارے 4 بچے گئے، ایک مر گیا. سچ کیا ہے بھائی؟ اور مسٹر پرائم منسٹر، وزیر اعظم ہندوستان، آپ کو اب معلوم ہوا ہم وفادار ہیں؟ نہیں پرائم منسٹر، اگر بچہ جب ماں کی کوکھ سے پیدا ہوتا ہے، اس کی کان میں ایک کان میں اس کا باپ اذان دیتا ہے، پھر اس کے گھر کا بزرگ اس کو شہد چکاتا ہے، اور تیسرا جملہ اس کے گھر والے اس بچے سے کہتے ملک ہے اس سے وفاداری کرنا. یہ ہم کو سکھایا جاتا، پیدائش کے بعد ہم کو درس دیا جاتا. مگر آپ ہم کو آج بول رہے مسٹر پرائم منسٹر، ہم کو آپ سے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو آپ سے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. اب پرائم منسٹر آئیں گے مہاراشٹر کو، آ کے بولیں گے متروں متروں متروں، بھائی بہنوں، ذرا یہ بھی تو بتانا 25 سال کا رشتہ کیسے ٹوٹ گیا بھائی میرے؟ 25 سال کا اٹوٹ رشتہ، اچھے دن آ گئے کیا؟ 25 سال کا رشتہ اچانک غائب. مسٹر پرائم منسٹر، آپ اپنوں کو ساتھ لے کے نہیں چل سک رہے، کبھی اپنوں کو تو ساتھ لے کے چلو. 25 سال کے بعد اچانک بیچارے شیو سینا والے بھی پریشان ہیں. ہم کتنا قربانیاں نہیں دیے، 15 سال باہر رہے، اور اچانک جب میٹھا کھانے کا ٹائم آیا، رسگلہ تو بولے نہیں تم نے کھانا میں کھاتا ہوں. واہ، سب کا ساتھ سب کا وکاس. کیا یہ سب کا ساتھ سب کا وکاس ہے؟ 25 سال ساتھ رہے، میرے کو نہیں معلوم کیا کیا کسٹ ہوئی، کیوں چھوڑے کیا چھوڑے، مگر ایک پیغام تو گیا.
ایک پیغام تو گیا، مگر میرے عزیز دوستوں، میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میرے عزت دار ماں اور بہنوں، میرے غیور نوجوانوں، آج میں تم سے پھر سے ادباً گزارش کر رہا ہوں کہ مجھے اقتدار کا، ہم کو اقتدار کا شوق نہیں ہے. اس مہاراشٹرا کی اور خواجہ یونس کی لے جا کر جب اس کی موت ہو گئی تو آسن گاؤں میں رائے گڑھ ڈسٹرکٹ میں جلا کر اس کے لاش پر، اس کے ہڈیوں پر ایک کانکریٹ سٹرکچر بنا دیا گیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کانگریس راشٹروادی سے کہ میری آج کی تقریر میں خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں خواجہ یونس کو، اللہ اس کو مغفرت دے، اس کے ماں باپ کو اللہ آسانیاں پیدا کرے. میں خواجہ یونس کی زبان میں آج تمہارے سامنے بول رہا ہوں کہ مجھ سے انصاف کرو، مجھ سے انصاف کرو. خواجہ یونس تم سے پوچھ رہا ہے کہ مجھے مارا گیا، مجھے جلا دیا گیا، میری لاش کو میرے ماں کے حوالے نہیں کیا گیا. کیا ایک انسان کی جان کی قیمت 10 لاکھ روپے ہوتی؟ اور تم کو توحید اور وحدت کا اقرار کرنے والے، کیا تم بھول گئے تمہارے اس پیغام کو؟ کیا تم بھول گئے اس تعلیم کو کہ تمہاری جان کی عظمت کعبۃ اللہ سے بڑھ کر ہے اور دنیا یہ کہتی ہے کہ تم کو 10 لاکھ روپے دیں گے؟ ارے لعنت ہے اسے 10 لاکھ، لعنت ہے اسے 10 لاکھ. کہاں گئے لوگ؟ آج کانگریس راشٹروادی خواجہ یونس کو مارنے والے کہاں گئے؟ اگر خواجہ یونس کی جگہ کوئی اور مر جاتا تو کیا ہوتا؟ پورا پردھنی خالی ہو جاتا، فائرنگ ہو جاتا، گرفتاریاں ہو جاتی. مگر ہمارے خون کی اہمیت نہیں ہے، غریب کی خون کی اہمیت نہیں ہے، جس کے منہ میں زبان نہیں اس کی اہمیت نہیں ہے. یاد رکھو، میں یہاں پر اس لیے آیا ہوں کہ صرف الیکشن میں سبزی لالا کو جتانے کے لیے نہیں آیا ہوں. میں یہاں پر اس لیے آیا ہوں کہ تمہاری زبان میں وہ تاثیر پیدا ہو جائے، تمہاری زبان میں وہ تاثیر پیدا ہو جائے کہ تم لوگ اپنے حق کے لیے. 15 سال کی کانگریس اور راشٹروادی کی ساری حکومت جس نے خواجہ یونس کے قاتل کو سزا نہیں دی، سسپینڈ کر دیا، یہ انصاف ہے ان کا. اور وہ آدمی سسپینشن کے بعد جا کر شیوسینا میں بیٹھ گیا. اس سے بات معلوم ہوتی کہ سروس میں جو لوگ ہیں ان کے سیاسی کیا کیا سوچ سکتے ہیں، کیا سوچ سکتے ہیں. میرے عزیز دوستو، ان چیزوں کو یاد رکھیں. کیا میری یہ بات کسی مذہب کے خلاف ہے؟ بھائی بول دو، اگر ہے تو رک جاتا ہوں. میں تو اپنے بھائی کی بات کر رہا ہوں، میں کسی کے چچا کی یا تایا کی یا انکل کی بات تو نہیں کر رہا ہوں. میں اپنے بھائی کی بات کر رہا ہوں. میں تم کو یاد دلا رہا ہوں کہ خواجہ یونس کو بھی یاد رکھو. یہ خواجہ یونس آج شہید ہو گیا، کل کچھ بھی ہوگا اور پھر بولیں گے 20 لاکھ روپئے دے دو. نہیں میرے دوستو، ایک ماں جس نے اپنے بچے کو 9 مہینے پیٹ میں رکھا، ایک باپ جس نے اس کو اپنے بچپنے سے اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر اپنے کندھے پر بٹھا کر اس کو بڑا کیا، ان کے سینے پہ، ان کے دل میں کیا تکلیف پہنچتی ہوگی وہ ہر انسان جانتا ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ماں کو یا اس باپ کو مسلمان ہونا ہے، بلکہ کوئی ہندو ہو، دلت ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، وہ اولاد کو کھونے کا غم جانتا. ہم تو یہی بول رہے کہ بھائی اگر آپ انسان ہیں تو ہماری تکلیف کو سمجھو، ہماری تکلیف کو سمجھو. میں خواجہ یونس کی زبان میں بول رہا ہوں. تھوڑی دیر کے لیے بھول جاؤ یسر الدین اویسی ہے، یہ سمجھو کہ خواجہ یونس ہے، یہ خواجہ یونس ہے تمہارے سامنے. تو تم کیا خواجہ یونس سے انصاف کرو گے؟ نہیں کرو گے. الیکشن چھوڑو، الیکشن آئیں گے جائیں گے، مگر کیا تم خواجہ یونس سے انصاف کرو گے؟ نہیں کرو گے. کیا کوئی آج بھی زندہ ہے یا کوئی تم پہلے 20 لاکھ روپے دے دیے نہ؟ کیا نہیں میرے دوستو، انسان کی جان کی قیمت 20 لاکھ نہیں ہو سکتی. ایک ماں نے جو اپنے اولاد کو کھویا، اس کو تم دنیا کی ساری دولت لا کر اس کے پیروں پر رکھ دو اور بولو کہ تیرے بچے کو دے دے، اس کو مار دیں گے.
تو ماں بولے گی نہیں یہ دولت تو رکھ لے میرے بچے کو چھوڑ دو، یہ دولت تو رکھ لے میرے بچے کو